نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وآل بیتہ وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ وازواجکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے خوش نصیب بچے نوجوان بزم حق چار یار کے جمیع خدام، ان کے تمام خوشبخت معامنین، اس عظیم الشان مرکز اہل سنت کے خطیب ذی قدر مخدوم محترم عزت مآب حضرت علامہ پیر سید حسنین علی شاہ صاحب، جن کی برکت سے الحمدللہ عالمینار مسجد کی اینٹیں بھی آباد ہو چکی ہیں۔ مسجد کی خوشبخت انتظامیہ، جمیع میرے ذی قدر علماء اہل سنت، دیگر عزتوں کے لائق تشریف فرما سادات کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیر بھائیوں، اور اس بزم کو بارگاہ رب العزت جل جلالہ میں اور بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے ہم نے جس ہستی کا سہارا لیا، سیدی و مرشدی عالمی مبلغ اسلام، بندہ صاحب ذکر، بندہ صاحب حیا، لجپال ہمارے مرشد الشیخ بدر عالم جان، اللہ رب العالمین جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کو علم و عمل، ایمان و معرفت کی ترقی اور سربلندی کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں حضور کو دعا کے لیے عرض کر دیتا اور بس، لیکن کچھ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ بہت سیر کیا ہم کو نوری صاحب نے، اللہ ان کو سلامت رکھے، خوبصورت پڑھا ریحان حبیب صاحب نے، گلطارف صاحب محترم نے بھی اپنی حاضری پیش فرمائی۔ میں چند منٹ میں چند باتیں آپ سے کروں گا، پھر اپنے سائیں سے درمیان میں کہیں میرا نام لیا نوری صاحب نے، اس پہ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں تاکہ میری اپنے بارے میں اپنی گواہی میرے دائیں کندھے پہ لکھا ہوا بیٹھا ہوا فرشتہ لکھ لے کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کے علاوہ من آنم کہ من دانم۔ اتنا ضرور ہے کہ میں بھی مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، اور آ گیا ہوں میں پسند اس تم نگاہ یار میں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا ہوں، اللہ سائیں کا سایہ سلامت رکھے۔ حضرات، بشر کا دل بطور دل ایک طرح کی بیماریاں رکھتا ہے۔ دل کا سائز گھٹ گیا، بڑھ گیا، شریانیں بند ہو گئی، بلڈ پمپنگ سسٹم متاثر ہو گیا۔ بشر کا دل، کافر کا ہو یا مسلم کا، ایک ہی طرح کی بیماریاں رکھتا ہے، اور ان تمام بیماریوں کا علاج انسانوں کے ہاتھوں موجود ہے۔ جب کسی بشر نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کافر سے مومنوں میں شامل ہونے لگا،
اب اس کے دل کی ان بیماریوں کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا. اب قرآن اس بیماری کی نشاندہی کرتا ہے اور اس صحت کی بات کرتا ہے کہ جس کی روشنی میں اس کلمہ پڑھنے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ تو پڑھ لیا، کیا دل صحت مند ہے یا بیمار. اور دل کی بیماری جو ہے وہ اللہ کے قرآن نے یوں بیان کی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں مرض ایک خاص بیماری ہے. شاہ جی ٹھیک ہو گیا؟ مرض ایک خاص بیماری ہے، بڑی موذی بیماری ہے. اور یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، فرمایا دینے والا ہوں لیکن انتقام بھی میں ہی ہوں، عدل کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور غالب بھی میں ہی ہوں، اپنی مرضی کا مالک بھی میں ہی ہوں، سمد بھی میں ہی ہوں، غنی عن العالمین بھی میں ہی ہوں، اور غیرت والا بھی میں ہی ہوں. توجہ چاہوں گا میں آپ کی سونے ہوں. اب اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری، اور یہ بیمار ٹھیک ہونے والے نہیں. اب درمیان میں بیمار کا تذکرہ ہی نہیں کہ اس نے کچھ سوچا یا نہیں، کچھ کیا یا نہیں، رابطہ ہوا یا نہیں. مالک اپنا فیصلہ خود سنا رہا ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. اللہ نے ان کی اس بیماری کو فوراً بڑھا دیا. حرف فا کو بھی دیکھنا ہے نا حضور. اللہ نے ان کی بیماری کو فوراً بڑھا دیا. اور اس کا معنی کیا ہے کہ یہ جو بیمار ہے دل کا، جس کو سادہ لفظوں میں منافق کہتے ہیں، جس کا زبان کچھ اور کہتی ہے اور دل کچھ اور چاہتا ہے. زبان کچھ اور کہتی ہے اور دل کچھ اور چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. بس آگے چلیے. دل کی صحت کیا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد؟ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ دل مطمئن ہے یا بے قرار ہے. اگر دل ہے بے قرار تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے کلمہ تو پڑھ لیا، دوائی تو کھا لی، اب آپ کو لگنی چاہیے، اثر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرہیز فرمائیے. دوائی ڈاکٹر کی ہو، حکیم کی ہو، مرض کی تشخیص ہو گئی، ڈائیگنوز ہو گیا کہ بیماری کیا ہے، اب نسخہ بھی آ گیا، آپ نے دوائیاں بھی لے لی، کھا بھی رہے ہیں، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. اس کا معنی یہ ہے پرہیز نہیں ہو رہی. تو پرہیز فرمائیے. مولا اس دل کو مطمئن کرنے کے لیے علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے؟ فرمایا دل بھی میں نے دھڑکایا تھا، اس کو مرکز روح بھی میں نے بنایا تھا، اس کا علاج بھی ہم نے بھیجا ہے. اور اس کا جب علاج ہونے لگے تو پھر وہ بے قراری سے اطمینان کی طرف پلٹ آئے گا. اور ایک وقت پھر ایسا آئے گا کہ اطمینان کے اس مقام پر وہ پہنچ جائے گا کہ پھر وہ مسکرا کے کہے گا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے تو بندہ ہمارا ہے. اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی حضور، توجہ چاہوں گا. دل مطمئن ہو تو دل صحت مند ہے، اور جو صحت مند دل کے ساتھ جناب اسرائیل علیہ السلام کا آمنا سامنا کرے، اس کے لیے یہ خطاب ہوگا اسرائیل اور اس جانے والے کی ملاقات سے چند گھڑیاں پہلے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز یہاں چھوڑ جانی ہے. گھر یہیں، پیسہ یہیں، پوسٹر یہیں، اشتہار یہیں، شہرت یہیں، دولت یہیں، کتابیں یہیں، لیبارٹری یہیں، لائبریری یہیں، اولاد یہیں، بچے یہیں، بیوی یہیں، سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا ہے. جو اس سفر میں میرے تیرے کام آنے والی چیز ہے وہ ہے مطمئن دل سینے میں. دل کو اطمینان ملتا ہے بذکر اللہ، سبب اللہ کے ذکر کے.
اور قرآن نے 3 چیزیں بتائیں جو اللہ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ایک خود قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ 30 سال پیچھے چلے جاؤ، مجہول پڑھنے والی مائیاں، قاریوں سے فتوے سننے والی مائیاں، مجہول پڑھنے والے بابے، قاریوں سے اتاب زیر اتاب رہنے والے بابے، لیکن وہ مجہول پڑھ کے مقبول ہو گئے۔ میں معروف پڑھ کے کچھ نہ کما سکا، چونکہ وہاں علم کی کمی ضرور تھی لیکن نیت خالص تھی۔ دیکھیے، ہمیں طرز زندگی بدلنے کا اجازت ہے، کھانوں کا پکانے کا اسٹائل بدل لیں، گھر تعمیر کرنے کا انداز بدل لیں، پین سہن کا انداز بدل لیں، سونے اٹھنے کے انداز بدل لیں، لیکن دین وہی ہے جو کملی والے نے عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی، مطمئن دل ہوگا بے ذکر اللہ، اور اللہ کا قرآن اللہ کا ذکر ہے، اور جن جن گھروں میں آج بھی قرآن کھلتا ہے، رمضان شریف میں نہیں، وہاں رہنے والے ابلیس کے بند جانے کا انتظار نہیں کرتے کہ کتا بنے ہوئے تو رستہ کھلا ہوئے تو پھر جائیے، ایک نیچے آئیے، کتا پہنک رہا ہوئے تو تو رستہ چیر کے ٹر جا پھر جانا منا۔ روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، رکاوٹ کوئی نہیں، تو جڑے آن مسیحی بیٹھے ہیں 10 دیہڑے اعتکاف تو پھنڈ گئے جی، اسی بھی ماشاءاللہ تھوڑے جی اچیرے ہو گیا۔ مزہ تو یہ ہے کہ خواہش نفس بھی رکاوٹ ڈالے، میاں بیوی بچے بھی رکاوٹ ڈالے، ماحول بھی رکاوٹ ڈالے، دنیا بھی رکاوٹ ڈالے، تقاضا ہائے زندگی بھی رکاوٹ ڈالے، اور ساری رکاوٹوں کو توڑ کر بندہ سجدے میں آ پہنچے۔ میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سن لیجئے، میں پوری تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں ہر جگہ، میری تربیت الحمدللہ ایسے ہی ہوئی ہے، تو اب تو میں جس ہستی کے لڑ لگ گیا ہوں، یہاں تربیت کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، یہاں تو بشر کو بندہ بنائے جانے کی ایک پاکیزہ مہم جاری ہے۔ توجہ چاہوں، یہ ہمارے راولپنڈی میں ایک محلہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، وہاں ایک صاحب کسی اللہ کے بندے کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے جی کاج کو رولے گولے مہربانی فرماؤ کو شفقت فرماؤ، انہوں نے کہا تمہارے گھر آؤں گا، انہوں نے گئے دیکھا، کہنے لگا واقعی رولے شولے ہیں، لیکن میں علاج کروں گا اس قرآن کو سامنے رکھ کے جو قرآن آج صبح پڑھا گیا ہو۔ اس نے کہا جی ایسا کوئی قرآن تو میرے گھر میں نہیں ہے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس وقت ہے، میں بیٹھا ہوں، محلے کے 30 گھروں میں پھرو، جو 3 دن پہلے تلاوت کیا گیا، جو ہفتہ پہلے تلاوت کیا گیا، جو مہینہ پہلے تلاوت کیا گیا، جو 2 مہینے پہلے تلاوت کیا گیا، جو 3 مہینے پہلے تلاوت کیا گیا، اس سے زیادہ کی مدت علاج میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لے آؤ کوئی ایک قرآن، میں اس کے ذریعے تمہارا علاج کروں گا۔ جنا گھنٹے ڈیڑھ بعد پھر آ کے موڑیا، کہندے حضور کوئی قرآن اس طرح نہ ملیا، کوئی کار جتنے 3 مہینے پہلے قرآن پڑھیا گیا ہوگا، روزے مکیوں 5 مہینے ہو گئے، کہ آپ نے فرمایا جس گھر میں قرآن کھلتا نہیں وہاں بلائیں آئیں گی نا، تمہارا اللہ ہی حافظ ہے یار جا رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر ہے اللہ کا قرآن، آؤ قرآن سے جڑو، قرآن کی تلاوت، قرآن کی زیارت، ارے جس کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی وضو ضروری ہے، چونکہ یہ قرآن پڑھنا عبادت نہیں، سمجھنا عبادت نہیں، عمل کرنا عبادت نہیں، قرآن کو دیکھنا عبادت نہیں، مس کرنا بھی عبادت ہے۔ اور دوسرا، خود میرے آقا اللہ کا ذکر ہے، ان کی سیرت کی بات کرو، صورت کی بات کرو، سنت کی بات کرو، اخلاق کی بات کرو، کردار کی بات کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو، ان کے چہرے کو بیان کرو، ان کے ہاتھوں کو بیان کرو، ان کی زبان اقدس کے تاثیر کو بیان کرو، ارے انہیں ہی بیان کرو، انہیں ہی سوچتے جاؤ، انہی کے خیالوں میں گم رہو، ذکر الہی ہوتا جائے گا اور ضمیر کلیجہ مطمئن ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا ذکر وہ ذکر ہے جو ہر اللہ کے بندے کے آستانے سے غافلوں کو عطا ہوتا ہے۔
اور میری آخری گزارش ہے، یہ تقسیم ہم نے پیدا کی اور مجھ جیسے نکمے نفس پرست زر پرست دیہڑی پسند مولویوں نے یہ تقسیم بنائی کہ تم نقشبندی ہو تم ذکر کرو گے، یہ قادری ہے یہ فلاں کرے گا، یہ چشتی ہے یہ فلاں کرے گا، یہ سروردی ہے یہ فلاں کرے گا۔ اور بھائی میرے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، نہ نقشبندیوں کا کوئی وجود تھا، نہ سروردیوں کا کوئی وجود تھا، نہ قادری وجود میں آئے تھے، نہ چشتی وجود میں آئے تھے، بلکہ میں آگے چلا جاؤں تو نہ حنفی وجود میں آئے تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے۔ یہاں ایمان والے ہیں، نبی پاک کی اہل بیت ہے اور نبی پاک کے اصحاب ہیں، جن سے حکم تقاضا کیا جا رہا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور یہ تک نہیں کہ میرا رب فرمائے کہ ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں اور بندہ ذکر الہی کرے اور کلیجہ مطمئن نہ۔ لہذا اللہ کرے کہ ہمیں کسی ایسی نگاہ کا شکار ہونا نصیب ہو جائے کہ جو ہمیں اس نشے کا عادی بنا دے اور پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں ظرف کی دولت بھی عطا فرمائے۔ میرا مالک جل جلالہ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے، سلامت با کرامت رکھے، میرے سائیں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت با قیامت رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔